اثنائے ملاقات کہا، ملاقات کے دوران کیا، اے ابو طالب کے بیٹے خوش ہو اور تجھے بشارت ہو کہ تو ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کا مولا ہو گیا ہے۔ یہ باقاعدہ مبارک دی، اور اس کا بھی انکار نہیں مبارک کا، اور مبارک جو منصب ملا وہ تھا ہی باعث مبارک کہ خصوصی طور پر ہر مومن کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب بنایا گیا۔ اب یہاں بھی وہ ایک شیخ فی الاسلام ہے، وہ اس مبارک سے عید غدیر ثابت کرتا ہے، چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنی اللہ کا کہا، ہنی اللہ کا، تو لہذا عید غدیر ثابت ہے۔ تو میں کہتا ہوں وہ درجنوں کتابیں ہیں جن میں ایک اور بھی ہنی اللہ کا ہے، تو پھر اگر صرف ہنی ان پر عید منانی ہے تو پھر ساری عیدیں مناؤ، اور ساتھ اس عید کا مطلب بھی بیان کرو کہ کس وجہ سے عید ہے۔ کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلتاً، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اذا اراد اللہ عبدا خیرا جعل اللہ فیہ واحدا، جب رب کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو 360 میں سے ایک اسے دے دیتا ہے، اور اس ایک کے ذریعے اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 360 میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلھا فیکا یا ابا بکر، ہنی اللہ کا، یعنی وہاں مبارک دینے والے خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا ایک تو کیا، وہ 360 کی 360 ساری کی ساری جو ہیں وہ تمہارے اندر موجود ہیں، ابو بکر تجھے مبارک ہو۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں بھی اس کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ درجنوں ماخذ کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اب یہاں الفاظ سنیے پیر میر علی صاحب کے اس حدیث شریف کی تقریب کے متعلق، یہ جو من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تقریب کا مطلب ہے شان ورود، کہ یہ سمجھ آ جائے کہ پس منظر کیا تھا۔ پیر میر علی صاحب جو پس منظر بیان کر رہے ہیں، آج کے پچھلے یہ طاقت نہیں رکھتے کہ یہ لفظ زبان پہ لائیں۔ اگر یہ ترجمہ پیر صاحب نے نہ کیا ہوتا تو ہمیں کل ضرور انہوں نے گستاخ ڈکلیئر کر دینا تھا کہ پہلے سجدہ پاک کی گستاخی کی، اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر دی، معاذ اللہ۔ تو یہ لفظ بڑوں کی عبارتیں غنیمت ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم یہ بات آگے پہنچا سکتے ہیں۔ تو ترجمہ بے شک وہ اپنی کھول کے تصفیہ ابھی دیکھ لیں یا کل۔ اس حدیث شریف کی تقریب کے متعلق بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر یمن بھیجا تھا۔ اب اس میں کچھ باتیں ایسی آئیں گی کہ جو ویسے ہم بیان کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن وہ حدیث کا حصہ ہیں، اور پھر اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، اس لیے وہ پیر مہر علی صاحب نے بھی لکھی، اور اس لیے ہم آگے وہ بیان بھی کر رہے ہیں، اور ان میں توہین نہیں، ایک بیان صورت واقعہ ہے۔ تو بریدہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی لشکر میں تھا۔ فتح کے بعد جب خمس مال غنیمت کا وہ حصہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وغیرہ کے لیے تھا، غنائم سے علیحدہ کیا گیا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیدیوں میں سے ایک نہایت خوبصورت لونڈی لے کر اپنی صحبت میں رکھ لی۔ ان کے ایسا کرنے سے میرے دل میں ان کی طرف سے قدورت اور انکار پیدا ہوا۔ یہ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ لونڈی رکھی تو میرے دل میں قدورت پیدا ہوئی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور انکار کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اصل میں یعنی ساری ان کی نگرانی میں وہ مہم تھی، میں نے ان سے کہا
تم نے دیکھا یہ مرد کیا کر رہا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ مرد کیا کر رہا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی میں نے کہا یا ابا الحسن آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ساری گفتگو کس کی؟ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست بات کی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جاریہ یعنی لونڈی قیدیوں کے خمس یعنی 5ویں حصے اور مال غنیمت میں آئی، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آ گئی، اور میں نے اسے اپنی صحبت میں رکھا ہے، گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خمس ذوی القربہ کے تقسیم کرنے کا اذن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ یہ پیر مہر علی صاحب اپنی طرف سے ساتھ وضاحت بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ جتنی گفتگو سنی، یعنی اس میں سننے کے بعد یعنی یہ پھر اپنے ذہن کو صاف رکھنے کے لیے ہے کہ کسی طرح کوئی خواہش یا کوئی دنیاوی شہوت یا خواہش نفسانی کو ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ جو خمس میں سے شرن حصہ تھا انہوں نے وہ حصہ حاصل کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور حضرت بریدہ کو ابھی تک اس بارے میں جو قانونی حیثیت تھی، جو مولا علی کو منصب حاصل تھا، اس کا پتہ نہیں تھا، تو وہ اپنی طرف سے دل میں قدورت بنا بیٹھے اور انکار بنا بیٹھے۔ اب اس کے بعد حضرت بریدہ کا بیان ہے، یہ سب پیر مہر علی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جب واپسی پر یعنی حج ہو گیا، کہ یہ معاملہ تھا آخری سال کا، جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے یمن میں، اور یمن سے ہی حج میں آئے تھے۔ اب حج ہوا، حج سے واپسی ہوئی، اور واپسی غدیر خم کے مقام پر پھر وہاں یہ پوچھا حضرت بریدہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہاں پھر شکایت لگائی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بریدہ کا بیان ہے کہ جب واپسی پر میں غدیر خم میں حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے وہاں بھی یہ ماجرا عرض کیا، وہاں بھی یعنی جیسے میں پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود کہہ چکا تھا، تو وہاں بھی میں نے یہ ماجرا عرض کیا۔ اور یہ وہ مقام ہے یعنی جہاں سے مصر والے حاجی مصر کی طرف شام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور باقی مدینہ منورہ کی طرف، یعنی وہ ایسا چوک ہے جہاں سے کئی رستے نکلتے ہیں، تو اس جگہ پھر سارے صحابہ بھی اکٹھے تھے، تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بریدہ، شاید تو نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمن جانا۔ یہ ترجمہ ہے حدیث کا جو پیر صاحب کر رہے ہیں، اور خود راوی حضرت بریدہ ہیں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ منافقت تو تھی نہیں معاذ اللہ، تو جو دل میں تھا اس کا اقرار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہاں میرے دل میں ان کے بارے میں یہ انکار، یہ قدورت، یہ اس طرح کی چیز ہے، جس کو بعض احادیث میں لفظ بغض سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بریدہ، علی کو دشمن نہ سمجھ، یعنی علی سے بغض نہ کر، اور اگر پہلے اس سے کچھ محبت رکھتا ہے تو اب اس سے زیادہ محبت رکھ۔ علی کا حصہ خمس سے اس لونڈی کے علاوہ اور بھی تھا، یعنی وہ تو حصے سے کم ابھی لیا ہے انہوں نے۔ اور یہاں فرما من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ ہے شان نزول، شان ورود اس حدیث کا۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب یہاں لکھتے ہیں، بریدہ سے اسی واقعے کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ میری بات سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، جو شروع میں مستدرک للحاکم سے پڑھی ہے حدیث، اور آپ نے فرمایا، اے بریدہ،
علی کی طرف سے بدگمان نہ ہو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ تمہارا مولا ہے، کیونکہ جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب اصل مقصد معنی کو متعین کرنا ہے۔ اب یہاں پر لفظ سنیں آگے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کو رافضی تو نہیں مانے گا، رافضی بڑوں کو نہیں مانتا، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کو حیا نہ ہو، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی حیا نہ ہو، تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کیا حیا کرے گا؟ لیکن جو داتا صاحب کا بورڈ لگا کے گامے شاہ سواریاں اتارتے ہیں ان کو تو حیا ہوگی پیر میر علی شاہ صاحب کی۔ کم از کم عید غدیر منانے سے پہلے یہ تحریر ہی پڑھ لیں، عید غدیر سے پہلے تصفیہ کی تحریر کہ عید غدیر منائی جا رہی ہے اس استدلال پر کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت بلا فصل مل گئی، اس کی سند ہے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ غنیمت ہے سیدوں میں سے ایک بڑے سید کا یوں لکھ جانا۔ پیر میر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں خم غدیر کے واقعہ کے اس بیان سے، خم غدیر کے واقعہ کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو بریدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا، یعنی اس کا پس منظر بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دوستی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے، اور علی سے عداوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت ہے۔ بریدہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے سب اصحاب میں سے کسی کے ساتھ ایسا پیار نہ تھا جیسا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ تو یہ پیر میر علی صاحب نے بتایا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھو، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا چیچی کا کام بنانا، پنجابی میں، عربی میں کہتے ہیں حبہ سے قبہ بنانا، دانے کا گنبد بنانا۔ یہاں تو دانا بھی نہیں، یعنی جس کو روافض آگے اتنا بڑا اس کا جشن منانا چاہتے ہیں۔ اور یہ دیکھو الغدیر، یہ پہلی جلد ہے، ایسی 13 جلدیں انہوں نے، اتنا ان کا کو شرح صدر ہے جھوٹ بولنے میں۔ یعنی اس من کن تو مولا ہو میں سے حدیث غدیر سے اپنا جھوٹا مطلب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 13 جلدیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر یہاں یہ وضاحت ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ کتنا بڑا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ان کے بقول اتنا بڑا اعزاز نہیں تھا دنیا کا جتنی بڑی عید غدیر خم کی ہے۔ یہ پہلی جلد میں، دوسری جلد میں، یعنی ایک جگہ کہا یہ عید ہے، دوسری جگہ کہا یہ عید کبیر ہے، تیسری جگہ کہا یہ عید اکبر ہے۔ اب اکبر سے تو آگے چیز ہی کوئی نہیں، عید اکبر ہے۔ کیوں لکھا کہ اس دن اہل بیت کی خلافت کا اعلان ہوا، جو کائنات کا سب سے بڑا مقصود ہے، یعنی سرکار کا آنا یا اعلان نبوت۔ اس دن کو تو ویلیو نہیں ملی معاذ اللہ، لیکن اس دن کو جو ان کے جھوٹ پر مبنی ہے کہ خلافت بلا فصل مل گئی، تو اس کو انہوں نے ان لفظوں سے تعبیر کیا کہ یہاں تو اتنا بڑا موقع اور مرحلہ سامنے آیا کہ اس کی عید ہونی چاہیے کہ اس دن اہل بیت اطہار کا یہ حق ثابت ہوا، اور یہ بہت بڑے ظلم و ستم کے خلاف معاذ اللہ لکھتے ہیں ایک حق کا دن تھا، سچ کا دن تھا۔ اور پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا بکواسات انہوں نے اس پر لکھے۔ تو اب یہاں پیر میر علی صاحب کہتے ہیں کہ خلافت والی تو بات ہی کوئی نہیں تھی،
فضیلت بے حد ہے. کیوں؟ اس شخصیت کی تھوڑی فضیلت ہے کہ جن پر کوئی اعتراض کرے تو جواب